اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في النور نور يا نور اللهم بارك علينا وارفعنا بلاءنا يا رب ربي واكرم ربيك ويبعثا في القبور اللهم ارزقنا خير الدارين والقرب والخلاص والاستقامة بلطفك وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیو، اللہ کا شکر ہے اس نے ہم کو جمعے کی نماز کی توفیق بخشی ہے، جو کہ مالک کا کرم ہے. ہم بڑے گنہگار ہیں، یہ مالک کی توفیق ہے کہ ہم مسجد میں آ جاتے ہیں اور وہ مالک ہماری حاضری کو قبول کر لیتا ہے. اللہ کے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا، نبی پاک کا ارشاد پاک ہے کہ قبر میں بیٹھنا، مسجد میں بیٹھنا قبر کی تاریکیوں کو دور کر دیتا ہے. تو یہ چراغ جلتے ہیں قبر کے اندر، اس کے جو مسجدوں میں اپنے دل لگاتے ہیں. 15 منٹ آدھا گھنٹہ اللہ کے گھر کے لیے نکال دینا کوئی زیادہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میری مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، مومن مسجدوں کو آباد کرتے. 1 ارب روپیہ آپ مسجد پہ لگا دیتے ہیں، لیکن مسجد میں نمازی نہیں ہے، مسجد میں قرآن کی تعلیم نہیں ہے، قرآن کا سبق دینے والا، قرآن کی تفہیم دینے والا آدمی نہیں ہے، تو ایسی مسجد کا کوئی فائدہ نہیں ہے جہاں سے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آگے میسج کروے نہ ہو سکے. یہ پیغام مدینے سے نکلا ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہے، قرآن کے ذریعے سے پھیلا ہے. علماء نے، صوفیاء نے، اولیاء اللہ صاحب نے محنت کر کے اس پیغام کو، اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے. ورنہ ہمارے تو جو بڑے تھے وہ پیچھے پتہ نہیں کس وجہ پر تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے اپنی امت میں شامل کر دیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ہماری دعا ہے کہ یا اللہ کلمے پر ہماری موت ہو اور کلمے پر ہماری نبی علیہ السلام کی محبت میں ہماری موت ہو. آج نہیں تو کل یہ آواز آپ سننے والے ہیں کہ فلاں بچہ بیمار ہے، فلاں بندہ بیمار ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اس کی نبض بند ہو گئی ہے، سانس نہیں لے رہا، اس کو ہاسپٹل میں لے گئے، 7 دن کومے میں پڑا ہوا ہے. بھائی یہ بوڑھے کے لیے، جوان کے لیے، بچے کے لیے، سبھی کے لیے، کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. بلکہ مسجد سے نکلتے ہوئے، خطبہ دیتے ہوئے اور سودا لیتے ہوئے بھی فرشتہ نازل ہو جاتا ہے. آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، آپ بھی تقریر کرنا ہے، مولوی خطبے کے دوران ہی وہ اللہ کو پیارا ہو. ایک آدمی خانے کعبے میں نماز پڑھ رہا تھا، سجدے کے اندر اس کی روح قبض ہو گئی. اور اسی طرح یہ جاپان کے اندر، چین کے اندر لوگ جا رہے تھے چلتے چلتے، ان کی روح قبض ہو گئی. ایک آدمی ٹی وی پر خبریں پڑھ رہا تھا، خبریں پڑھتے پڑھتے ہی اس کی روح قبض ہو گئی. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ نے مر جانا ہے ایک دن، اور آپ یہ خیال چھوڑ دیں کہ آپ نے سدا رہنا ہے. اللہ کہتا ہے تمہیں نوح علیہ السلام کی عمر بھی دے دی ہے، آخر میں تم نے مر جانا ہے بس. تو پھر آدمی تو عقل مند وہ ہے نا جو قبر کی تیاری کرتا ہے، جس نے قبر میں جا کر اللہ سے سوال و جواب دینے ہیں اور جنت میں جانا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ ہمیں ایمان پر موت دے. میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا.
لیکن قرآن کہتا ہے لکل درجات مما عملوا، جنت کے اندر درجے ہوں گے جو تمہارے عمل کے سبب ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ درجہ آپ کا نبی کے ساتھ ہو، آپ کا درجہ صدیقین کے ساتھ ہو، آپ کا درجہ شہداء کے ساتھ ہو، تو قرآن تو کہتا ہے کہ لکل درجات مما عملوا، جو عمل تم نے کیا اس کے مطابق تمہیں درجہ دیا جائے گا۔ تو سب کا دل کرتا ہے، صحابہ اکرام نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم یہ چاہتے کہ جنت کے اندر بھی آپ کے ساتھ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت بھیجی فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلتے ہیں وہ نبیوں کے، صدیقوں کے، شہیدوں کے ساتھ جنت میں نبی کے ساتھ ہوں۔ تو میرے بھائیوں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاصیت اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ لوگوں ایمان والوں